بعد التوحید هو جمع الكلمة وإتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات وتوحيد الهدف والاعتصام بحبل الله المتين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم اخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد آج ہم یہاں نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. رمضان قرآن کا مہینہ تھا، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز وحدت ہے. جس طرح رمضان میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جڑتے ہیں، مسجدیں بھرتی ہیں اور آباد ہوتی ہیں، تو گویا کہ رمضان کا پیغام جو ہے وہ بھی وحدت امت کا ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اور قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کے متحد ہونے کے لیے ایک اصول ہے اور ایک بہترین نسخہ ہے. تو سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس میں پہلے وہ اصول بتایا جو مسلمانوں کے متحد ہونے کا نسخہ ہے. اس کے بعد متحد ہونے اور افتراق و انتشار سے بچنے کا حکم دیا. یہ جو اتحاد اور اتفاق ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب اور لا مذہب سب کے سب متفق ہیں، اور سب ہی اپنی اپنی قوم کو متحد ہونے کا سبق دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانیت فرقوں اور گروہوں میں اور مختلف پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے. پھر ہر فرقہ کے اندر فرقے ہیں، ہر پارٹی کے اندر پارٹیاں ہیں، اور اس وقت دو آدمیوں کا اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر کے رہ گیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہر فرقہ اور گروہ دوسروں کو اپنے پروگرام کی طرف بلاتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ بھی اپنا پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے پروگرام پر متحد اور متفق ہونے کی دعوت دیتے ہیں. تو اس کا لازمی تقاضا افتراق، اختلاف اور انتشار ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے پروگرام اور اصولوں کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ایک منصفانہ اصول دیا اتحاد کے لیے کہ جس سے کسی گروہ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ یا چند انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور پروگرام
ان کو دوسرے انسانوں پر تھوپ کر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ سب ہمارے دیے ہوئے پروگرام پر متفق ہو جائیں گے، تو یہ عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام اور پروگرام ضرور ایسی چیز ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، اور رب کائنات کا دیا ہوا جو پروگرام ہے وہ قرآن ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جس کے اندر کوششوں کے باوجود کوئی بھی آج تک تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکا، اور آئندہ بھی قرآن کے اندر تحریف اور تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتحاد کے لیے نسخہ اور اصول بھی یہی بتایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کتاب اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب ہی حبل اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے۔ مسلمانوں پر لازمی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن کریم پر مضبوطی سے عمل کریں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں دوستی اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سیجعل له الرحمن ودا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی تقاضا اور نتیجہ آپس کی محبت اور دوستی ہے، اور یہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنا اور محبت کرنا اتحاد اور اتفاق کا بنیادی پتھر ہے۔ اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو وہ لوگ کبھی آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ آپس کی محبت ہے، وہ آپس کا ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں انسان کے اندر دوستی اور محبت پیدا کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم سے پہلے عربوں میں سلام کرنے کے مختلف طریقے تھے اور مختلف الفاظ تھے۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے سلام کرتے تو اس کے لیے مختلف الفاظ تھے۔ مثلا کوئی کہتا صباح الخیر، صبح کے وقت ملتے تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، تو وہ کہتے صباح الخیر، آپ کی صبح اچھی ہو۔ شام کے وقت ملتے تو کہتے مساء الخیر، تو آپ کی شام اچھی ہو۔ یا کبھی کہتے حیات اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کبھی کہتے انعم اللہ بک عینا، خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ اور کبھی انعم صباحا کہتے۔ تو قرآن کریم نے اس طریقے کو بدلا اور بدل کر اپنا خاص تحیہ مقرر کیا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تم کسی کے ساتھ، جب کوئی تمہیں تحیہ کرے
تو تم اس سے بہتر تحیہ کرو یا اس جیسا کرو۔ تحیہ کیا ہے؟ تحیہ کا لفظی معنی ہے حیاک اللہ، کسی کو یہ دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ تحیہ ہے۔ تو عرب جو ہے قرآن کے آنے سے پہلے جب تحیہ کرتے تھے تو کبھی حیاک اللہ کہتے اور کبھی انعم اللہ بک عینن کہتے اور کبھی صباح الخیر اور مساء الخیر کہتے۔ اسلام نے ان الفاظ کو بدلا اور ان الفاظ کو بدل کر السلام علیکم یا سلام علیکم کہنے کا طریقہ جو ہے یہ جاری کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج اور مصیبت سے سلامت رہو۔ سلام علیکم اس کا معنی ہے کہ تم ہر طرح کی تکلیف، رنج اور مصیبت سے سلامت رہو، اور میری طرف سے بھی تم ہر طرح امن اور سلامتی کے اندر رہو۔ اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اس لحاظ سے السلام علیکم کا مطلب ہوگا اللہ رقیب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر محافظ ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا نگہبان اور نگران ہے۔ تو اس لیے اسلامی سلام جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ادائے حق محبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تمہیں ہر آفت سے، ہر مصیبت سے سلامت رکھے۔ اور پھر یہ دعا صرف زندہ رہنے کی دعا نہیں بلکہ یہ دعا حیات طیبہ کی دعا ہے کہ تم زندہ سلامت رہو لیکن پاکیزہ زندگی کے ساتھ سلامت رہو، صاف ستھری زندگی کے ساتھ سلامت رہو۔ السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ انسان کو یہ اس طرح کی دعا ہے۔ اور پھر اس کے اندر توحید کا بھی اظہار ہے۔ السلام علیکم کے جملے میں توحید کا اظہار بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے، سلامتی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے بغیر کوئی آپ کو سلامتی دے نہیں سکتا، خدا کے بغیر کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ السلام علیکم کا لفظ جہاں ہمارے لیے تحیہ اور سلام مقرر کیا گیا ہے اور جہاں یہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہے، وہاں پر یہ انسان کو اللہ کی وحدت اور توحید کا بھی سبق دیتا ہے۔ امام ابن عیینہ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، وہ کہتے اتدری ما السلام، تو جانتا ہے سلام کیا ہے؟ یقول انت آمن منی، جب تو کسی کو سلام کہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بے فکر ہو جا، میری طرف سے تجھے سلامتی ہے، میری طرف سے تو امن میں ہے، میری طرف سے تجھے کوئی دکھ رنج اور مصیبت نہیں پہنچے گی۔ سلام میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان دراصل وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ منفی پہلو یہ ہوا کہ جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت اور محفوظ نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ کاش کہ مسلمان سلام کے اس لفظ کو ایک رسم اور رواج کے طور پر نہ بولے بلکہ اس کی حقیقت کو سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کریں۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ ذرا حدیث کے الفاظ میں غور کریں کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ یہ جو پوری امت کے اندر مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے، یہ محبت سے ہی کاٹ رہا ہے، یہ محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا پیغمبر اکرم علیہ السلام نے، آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں تمہاری محبت قائم ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کہو، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو، تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یعنی جو شخص تم سے سلام کرے، تمہیں سلام علیک کہے، اس سے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، اس کے متعلق شک نہ کرو کہ یہ پتہ نہیں کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ تو گویا کہ سلام کرنا، یہ لفظ سلام جو ہے یہ ایمان کی بھی ایک علامت ہے۔ یہ السلام علیکم کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ بولنے والا جو ہے وہ مومن ہے۔ تو سلام کرنے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ سلام کرنے والے کو لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، جو سلام کہتا ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں۔ یہ قرآن ہے، روایت نہیں ہے، یہ براہ راست قرآن ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اہل قبلہ کو، جو تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم ان کو کافر نہ کہو، الا یہ کہ کسی سے کوئی کفر ظاہر ہو، کوئی اپنے قول اور فعل سے کفر ظاہر کرے تو پھر الگ بات ہے، لیکن جب تک کسی کی بات اور کسی کے عمل سے کوئی صریح اور واضح کفر ظاہر نہیں ہوتا تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم شکوک و شبہات میں پڑ جاؤ اور کسی کے اوپر کفر کے فتوے دینے لگ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلامی اعمال میں سے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلا دو اور سلام کو عام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ پوچھنے والے نے سوال یہ کیا کہ اسلام کے جتنے بھی اعمال افعال ہیں ان میں افضل چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ تو یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ بھی آپس کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپس کی محبت پیدا کرنے کا نسخہ بتلا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ ایک اور موقع پر پیغمبر گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، جو سلام نہیں کہتا۔ لوگ بیٹھے ہوئے آتا ہے سلام نہیں کہتا، کوئی راستے سے آدمی ملتا ہے یہ سلام نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو سلام کے اندر بخل کرے، اس لیے کہ سلام کہنے میں نہ کوئی انرجی ضائع ہوتی ہے اور نہ کوئی مال و دولت ضائع ہوتا ہے۔
تو جو آدمی سلام کہنے کے اندر بخیل ہے وہ مال کے معاملے میں کہاں سخی ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اسے فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ کی یاد دلائی۔ اور اگر مجلس والے اس کو جواب نہیں دیں گے تو اس کے سلام کا جواب وہ لوگ دیں گے جو اس مجلس سے بہتر ہیں، یعنی فرشتے ہیں۔ آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا تو آپ کا سلام ضائع نہیں ہوا، آپ کو فرشتوں نے جواب دیا، اور آپ کے اس سلام کہنے کو اور فرشتوں کے جواب دینے کو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں نے لکھ لیا، اور جس کو آپ نے سلام کیا ہے اس نے جواب نہیں دیا تو اس کے اس عمل کو بھی انہوں نے لکھ لیا ہے۔ مسند احمد میں اور ترمذی اور ابو داود میں ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، یعنی آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرا مجھے سلام کرے اور میں پھر اس کا جواب دے دوں۔ تو جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ خدا کے قریب ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایک آدمی نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ان الفاظ کے ساتھ، اے اللہ کے رسول السلام علیکم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا آیا تو اس نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، اے اللہ کے رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے اس کو جواب دیا، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تیسرے نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جواب دیا، وعلیک۔ وعلیک کا مطلب ہے کہ تیرے اوپر بھی یہی ہو، جو تو نے مجھے کہا ہے یہی تیرے لیے بھی ہے۔ تو اس نے شکوہ کیا نبی علیہ السلام سے، اس نے کہا جی یہ جو دو تھے، ایک نے السلام علیکم کہا تو آپ نے رحمت اللہ کا لفظ ساتھ اضافہ کیا، دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ نے برکاتہ کا لفظ جو ہے اس کے اندر بڑھا دیا، لیکن میں نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے صرف وعلیک اس پر اکتفا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تم نے ہمارے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم تمہیں کہتے، اس لیے ہم نے قرآن کے حکم پر اکتفا کر لیا کہ جس طرح کوئی تمہیں کہتا ہے تم اسی طرح کا جواب اس کو دے دو۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ مسنون سلام جو ہے، جو سنت سلام ہے، وہ تین الفاظ پر مشتمل ہے۔ پہلا السلام علیکم، اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو ساتھ ورحمۃ اللہ، مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ سے زیادہ اسلامی سلام نہیں ہے۔ اگر ان الفاظ پر کوئی اور الفاظ بڑھانے جائز ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ نہ کہتے کہ تم نے ہمارے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں۔ آج کل ہم کئی لوگوں سے سنتے ہیں، علماء سے، پبلک تو عام لوگ تو خیر انہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو یہ الفاظ نہیں کہتے، علماء کی مجلسوں میں ہم یہ الفاظ سنتے ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت و غفرانہ، تو یعنی مغفرت اور غفرانہ کے الفاظ جو ہیں وہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اوپر مزید کسی لفظ کا اضافہ کرنا سنت کے خلاف ہے، اور جو چیز سنت کے خلاف ہے یقیناً وہ بدعت ہے، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر اس میں اضافہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سلام کے کم از کم الفاظ جو ہیں وہ السلام علیکم، اور زیادہ سے زیادہ الفاظ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ اس کو سلام کو کہتے ہیں کہ سلام جو ہے یہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ میرے نزدیک یہ سنت موقدہ نہیں، یہ فرض ہے، اس لیے کہ سلام کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جس چیز کا حکم خدا دے رہا ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ لازم ہے آپ کے لیے۔ سورہ النساء میں یہ کہا نا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها۔ اچھا، اسی آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں ان کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ آگے یہ کہا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اس کا معنی یہ ہے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب بھئی بات تو ہو رہی ہے سلام کرنے کی، تو اس کے ساتھ حساب لینے کی بات کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان الفاظ پہ غور کریں، مطلب بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ اس کے اور سلام کے بعد اس لفظ کو استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا کہ تم نے سلام کیا یا نہیں کیا، اور سلام کرنے والے کو تم نے جواب دیا کہ نہیں دیا، اور پھر دوسرے کو سلام کہہ کر اپنے شر سے تم نے اس کو خراب کیا کہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ سلام، میں پہلے مطلب بیان کر چکا ہوں کہ میں جب کسی کو سلام کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے قول اور عمل اور کردار سے تمہیں کسی قسم کی مصیبت، دکھ، تکلیف اور رنج نہیں پہنچے گی، تم میری طرف سے سلامتی میں ہو۔ اور یہ سلامتی کی دعا دے کر، یہ لفظ کہہ کر، پھر اگر کسی کو میں دکھ اور تکلیف پہنچاتا ہوں، ضرر اور نقصان پہنچاتا ہوں، تو پھر حساب تو میرا ہونا ہی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تو اللہ اس چیز کا بھی حساب لے گا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کہ نہیں کیا، اور اللہ اس کا حساب بھی لے گا کہ تم نے جواب دیا کہ نہیں دیا، اور اللہ اس بات کا بھی حساب لے گا کہ تم نے سلام دل کی گہرائیوں سے کیا یا منافقانہ طریقے سے کیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو قرآن کی وہ آیت جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو سلام کہتا ہے اس کو تم کافر نہ کہو۔ ترمذی میں اور مسند احمد میں عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے، ترمذی میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جہاد کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک آدمی ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے جب ان صحابہ کو دیکھا تو اس نے السلام علیکم کہا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلامی طریقے کا سلام ہمیں کر رہا ہے تاکہ ہم اسے کچھ نہ کہیں اور ہم اسے چھوڑ دیں، یہ سلام اس لیے کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی بکریاں مال غنیمت میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اس واقعے پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا،
جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اسے کافر نہ سمجھو، اسے مومن سمجھو، وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، جب تک کہ یعنی بغیر کسی تحقیق کے، اس کی حقیقت جانے بغیر، محض اس شبے کی بنیاد پر کہ یہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے تو تم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو قرآن تو تمہیں یہ کہتا ہے کہ جو سلام کہتا ہے تم اسے بھی کافر نہ کہو، اور ہم تو اس کو بھی کافر کہتے ہیں جو 5 ٹائم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو ہمارے سامنے حج اور عمرے کرتا ہے، جو ہمارے سامنے روزے رکھتا ہے، جو ہمارے سامنے اسلام کے باقی اعمال بجا لاتا ہے، ہم تو اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ اور قرآن تو صرف یہ بھی، قرآن ایک لفظ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جس نے اسلامی طریقے سے تمہیں سلام کیا ہے تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کو کافر کہو، جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو اس کے کفر کا، جب تک اس کا کفر تمہارے اوپر واضح نہ ہو۔ یعنی مثلا کوئی گورا غیر مسلم، گورے مسلمان بھی ہوتے ہیں، جب تک کہ کوئی گورا ایسا کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمیں سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم کے لفظ وہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو اگر تو ہمیں یہ یقین ہے کہ واقعی یہ شخص غیر مسلم ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پہچانتے اور جانتے نہیں ہیں تو محض اس کو گورا سمجھ کر کافر سمجھنا یہ قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ گورا مسلمان ہو، ہم اسے نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے، تو قرآن کریم یہ واضح کر رہا ہے کہ محض شک اور شبہ کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینا اور غیر مسلم کہنا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، پھر شریعت نے السلام علیکم کے الفاظ جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بعض لوگ بڑے جدت پسند بنتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بڑا 30 بار خان اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، موت ہو تمہارے اوپر، وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے کہ موت ہو تمہارے اوپر۔ اور السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے؟ ساما جو ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، تو علیکم کے ساتھ تم نے کہاں سے جوڑ دیا؟ لہذا جب سلام کرنا ہے تو جو الفاظ شریعت نے بتائے ہیں ان کی رعایت ضروری ہے، صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ السلام علیکم، السلام علیکم نہیں۔ اور یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو، السلام اگر کہنا نہ آئے تو سلام علیکم، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، قبروں سے اٹھتے ہوئے اہل ایمان کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، پاکیزہ زندگی کی خوشخبری ہو، جاؤ جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو السلام علیکم یا سلام علیکم، یہ دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ اس کے استعمال کا نہیں ہے، لہذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عباس، یہ ابن کثیر نے روایت نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے اس شخص کے قتل کی بات بیان کی، تو ان تمام آیات اور احادیث سے سلام کی اہمیت اور حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سلام جو ہے یہ آپس میں محبت پیدا کرنے اور اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہے۔ بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، جو یہ ان صحابہ نے قتل کیا اس کو، تو بخاری نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس شخص نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا تھا، اور مقداد نے یہ سمجھا
کہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ تم نے بہت برا کیا ہے کہ جس شخص نے شہادت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی اور سلام کیا ہے، اس کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اگر میں زندہ واپس پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، چونکہ یہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو اگر میں حضور علیہ السلام کے پاس واپس پہنچ گیا تو میں ضرور یہ بات آپ حضور کو بتاؤں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے کافر کہنا جائز نہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی ایسے قول اور فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے، تو اس وقت تک اسے کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ مگر اس وقت مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں اور افغانستان میں خارجی اور تکفیری گروہ اپنے سوا ہر ایک کو کافر قرار دے کر قتل کر رہا ہے، اور ابو بکر بغدادی کے ساتھی تو یہاں تک کر رہے ہیں عراق میں کہ ابو بکر کی بیعت کرو، اگر اس کی بیعت نہیں کرتے تو تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو، اور کافر کی گردن اڑانا ہمارے لیے جائز ہے، قتل کر دیتے۔ تو یہ سارا فتنہ ہے۔ قرآن کریم نے صرف اتحاد اور اتفاق کا واعظ نہیں کیا، بلکہ اسے حاصل کرنے اور پھر اسے قائم اور برقرار رکھنے کے اصول بھی قرآن کریم نے بتائے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ اور قرآن۔ تو جان لیجئے کہ اتحاد اور اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ایک مرکز ہو، ایک مرکز وحدت ہو جس کے اوپر لوگ جمع ہو جائیں، جس پر سب کا اتفاق ہو، جس ایسا مرکز کہ جس پر کسی کا اختلاف نہ ہو، کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہ ہو، ایسا مرکز جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور ایسے مراکز کہ جن کے اوپر لوگوں کے اختلافات ہوں، لوگوں کے تحفظات ہوں، تو وہ مراکز جو ہیں وہ اختلاف کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ تو آپ کے خیال میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے یہ عرض کیا کہ اتحاد کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو اور جس کے ساتھ کوئی اختلاف نہ کر سکے۔ آپ کے خیال میں ایسا کوئی مرکز ہے دنیا میں؟ قرآن کہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ وہ مرکز وحدت قرآن ہے۔ بس قرآن پر جمع ہو سکتے ہو تم، قرآن کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مرکز عبادت نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں، اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ قرآن مرکز عبادت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مراکز ہیں وہ سب مراکز انتشار ہیں، وہ سب مراکز افتراق و اختلاف ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل آئندہ عرض کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Ramzan, the blessed month, has come and gone. The celebration of Eid has come and gone. Alhamdulillah.
Ramzan, as we know, is the month of the Quran. The month of Ramadan itself is a refresher course, a training course for the Muslims. And as it is the month of the Quran, then we become attached or should become attached to the Holy Quran. So in this manner, the days of celebrations of other traditions and other cultures and other religions are different. For instance, in this country, and this is for the young people, and the young people should be listening to me, please. Sitting in the middle, these two young lads, don't look behind, look at me and listen to me. If you are here to waste your time, there's no point you coming. You see, you can't be doing two things at the same time. You can't be talking and looking back and allowing yourself to be distracted by other things around you and listen to me at the same time. It's not possible. Because the human brain is such that it will only focus onto one element at any given time. So please, if you're here, pay attention. Every nation, every culture, every religion, every tradition, they have days of celebration. We Muslims too have days of celebration, and they are quite different. In this country, we have Christmas Day and New Year's Day, don't we? How are those days celebrated? The nightclubs and the all-night parties and overindulgence in the consumption of liquor and all that, in the name of commemorating the day of Jesus, peace be upon him, his birth. Would Hazrat Isa alayhi salam, would Jesus peace, would he have told that? No. And if Jesus, peace be upon him, was here with us today, if he saw that, what would he say? Do you know what he would say? The Bible tells us in Mark, Matthew 23:33. Ye vipers, ye serpents, ye adulterous generation, how can you save yourself from damnation of hell? That's what he would say. And that's in the second coming, he'll repeat that. So the point is, having gone through this refresher course, then, our disposition in the manner that we behave, our mannerism in the manner that we talk to other people, people around us should be able to notice that these are the people, they are different to others because they, every year, they go through this training course, they go through this refresher course. That's why they're different. In the manner that they speak, in the manner that they behave, in the manner that they talk, and so on. So if we have observed this month of Ramadan as it should be done, then it should be evident from our disposition to one and all that these are the people who are different. And what is it that makes them different? Because they adhere to the Quran, because they adhere to this training, because they adhere to these 5 pillars of Islam. It should be evident from our disposition. Mufti Sahib wrote about very eloquently also the ayah of the Holy Quran, chapter 3, verse 103, Surah Al-Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. The Holy Quran speaks out and hold fast all together to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. And be not divided amongst yourselves. Allah says that, be not divided amongst yourselves. But we look around, look what's happening in Pakistan and Iraq and Egypt. Wherever we go in the Muslim countries, is divisions and divisions and more divisions. So Allah says, do not be divided. And we say, no, Ya Tabarak wa Ta'ala, Allah Tabarak wa Ta'ala, we will be divided. And so, if you are divided, you're worthless. If you are unified, if you practice unity as Allah subhanahu wa ta'ala commands, then you are a force to be reckoned with. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us this unification. Mufti Sahib mentioned that what is it that can unite us today? One single element that can unite us. In addition to believing in Allah subhanahu wa ta'ala, is this ayah, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, and hold fast all together to the rope of Allah.
And according to the hadith, this robe of Allah is the Quran. Oh, no one can deny that the Quran is the revealed last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, who himself, we are told in Surah Al-Hadid, chapter 15, verse 9, has undertaken the responsibility of preserving it. Previously, the responsibility was given to humankind and they failed. So as this is the last and final revelation, revealed to the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, therefore he, Allah subhanahu wa ta'ala himself, undertakes to preserve it, to protect it, to safeguard it for all humankind and for all times until the doom. Mufti Sahib mentioned many ayahs of the Holy Quran, and he pointed out the importance of bidding each other salam, salam. And numerous hadiths he mashallah quoted. I don't have time to go through all those. But you see, in Surah Al-An'am, chapter 6, verse 54, we are told Allah subhanahu wa ta'ala speaks to the Holy Prophet and through him it comes to us. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. When those come to thee who believe in our signs, that is the Quran, say to them, peace be upon you. And Mufti Sahib also quoted from Surah Al-Maryam chapter 19 verse 96 and from Surah Al-Nisa chapter 4 verse 94, commanding the Muslims to bid each other salam. Salam comes from as-salam. As-salam is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. As-salam. As-salam is the source of peace, who is Allah subhanahu wa ta'ala, the source of peace. So when we say Assalamu alaikum, literally meaning may peace be upon you, but what is understood to mean also is may Allah's peace be upon you. May Allah's peace be upon you. Assalamu alaikum, may Allah's peace be upon you. When you say salam to another Muslim, to another believer, or a congregation of Muslims and believers, you are telling them that from me you are at peace, have no fear. And this is why the behavior of a Muslim, a true believer, is predictable. People know what to expect from him. They know that he is a Muslim, he is a believer, he will always tell the truth. He is a believer, therefore he will always keep his promise. He is a believer, therefore he will not go into a state of temper. They know that if you leave something in his trust, he will honor that trust. That is what a true Muslim is. And if we are not like that, then of course we are lacking something. If we go into temper, then we are lacking that part. And these are the signs Rasul you mentioned of a hypocrite. That a hypocrite, when he speaks, he tells lies. When he promises something, he does not fulfill his promise. He does not honor his promise. When he is angry, he goes out of control in raving temper. And if you leave something in his trust, he will not honor the trust. So we have to examine, ask ourselves, do I qualify to be a true Muslim? Do I qualify to be a mu'min? Or do I have certain characteristics of a hypocrite within me? And if I do, then we have to examine ourselves. The correct way to bid each other salam, Mufti Sahib mentioned quite rightly, sometimes, we say Assalamu alaikum. That means death be upon you. So the correct way is Assalamu alaikum. Or if we want to improve on it, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Improve on it further, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And that is all.
according to the hadith of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So brothers, the point is that when we bid each other salam, sometimes we say, somebody says Assalamu alaikum, and goes, Wa alaikum salam, Wa alaikum salam, as though he's saying something, but he doesn't really mean it. We must mean what we say. Look, we must pay attention to what we are saying. We must be focusing towards a person with whom we are talking. Our presence of mind should be there. What we say we must mean. Otherwise it means nothing. So the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, to smile is charity. Therefore, it doesn't cost us anything if we pay attention and bid our salam in the manner that it should be. Assalamu alaikum, with a smile. And you'll find that when you smile, the person that you're talking to, smile back at you. We should mean it. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa halaka ya? So we should mean that. So, the essence of the message is bidding salam to each other in a proper manner. And the source of unification with us today is the Holy Quran. And we must turn to the Holy Quran. Indeed, we must always remember Surah Al-Asr. وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. It lays down the conditions of our protection from fire. By the token of times, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, we are at a loss, humankind is at a loss, except those who believe and who work righteous deeds and who exhort each other to mutual teachings of truth and patience and constancy. We'll continue next week, inshallah.